نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، جیسا کہ گزشتہ جو محفل ہوئی تھی اس محفل مبارکہ میں جہاں ہماری گفتگو اختتام پر پہنچی تھی کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے آپ نے اپنے ایک لوتے دودھ پیتے بچے اور بیوی کو اس وادی میں لا کے ٹھہرا دیا جہاں دور دور تک نہ پانی کا نام و نشان تھا، نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی بستی تھی، نہ کوئی انسانی آمد و رفت کا سلسلہ تھا۔ اسے قرآن نے وادی غیر ذی زرع کہا ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، وہ جہاں آب و دانہ نہ ہو، کھانے پینے کا کوئی ساز و سامان نہ ہو، اس جگہ پر لا کر کے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حکم سے بٹھا دیا، اور پانی کا ایک مشکیزہ اور کچھ کھجوریں تھوڑی بہت دے کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس روانہ ہوئے۔ حضرت سیدہ ہاجرہ اپنے بیٹے کو لے کر وہاں بیٹھ گئیں۔ جب تک پانی اور کھجوریں چلتی رہیں اسے کھاتی بھی رہیں، پانی پیتی رہیں۔ ایک وقت آیا کہ پانی بھی ختم ہو گیا اور کھجوریں بھی ختم ہو گئیں۔ بھوک اور پیاس کی کیفیت بڑھنے لگی۔ ایک دن دو دن کا فاقہ ہوا۔ اب ظاہر بات ہے جس کی گود میں دودھ پیتا بچہ ہو، اس ماں کو ہی اگر کھانا پینا میسر نہ آئے تو دھیرے دھیرے اس کے دودھ میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ نوبت یہاں تک آئی کہ ماں بھوکی اور پیاسی ہونے کی وجہ سے آپ کے سینے کا دودھ بھی خشک ہو گیا، دودھ آنا بند ہو گیا۔ اب ماں بھی پیاسی بھوکی ہے، بیٹا بھی بھوکا ہے، پیاسا ہے۔ اسی کیفیت میں ماں تو اپنی بھوک اور پیاس برداشت کر رہی تھی، مگر بچہ تڑپ رہا ہے۔ ہونٹوں پہ خشکی اور پپڑیاں جم گئیں، زبان سوکھ گئی، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ خوف آنے لگا کہ بچہ کہیں دم نہ توڑ دے۔ موت کے دہانے پر ماں کو بچہ نظر آنے لگا۔ ماں بڑی بے قرار بے چین کہ کیا کروں۔ پتھر کی ایک چٹان تھی، اس کا ایک سایہ تھا تھوڑا سا، وہاں بچے کو سلایا اور سوچا کہ ذرا کچھ تلاش کروں، ہو سکتا ہے یا کوئی انسان کہیں نظر آ جائے یا کہیں پانی نظر آ جائے، کچھ انتظام ہو جائے۔ تو وہیں قریب میں جو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں اب بھی کچھ نشانات اس کے موجود ہیں، صفا کی پہاڑی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث میں آیا کہ آپ وہ نشیب میں ہیں، جہاں تھیں وہ ذرا نچلا حصہ تھا، پہاڑی تھوڑی بلند ہے، تو صفا پر آپ چڑھیں اور اپنے پنجوں کے بل اچک اچک کر ادھر ادھر دیکھ رہی ہیں چاروں طرف کہ کہیں کچھ پانی کا کوئی پتہ لگ جائے، کوئی نشان ملے یا کوئی بندہ گزرتا ہوا نظر آ جائے۔ لیکن
کچھ نظر نہیں آیا، بچے کی فکر بھی ہو رہی ہے کہ بچہ جنگل میں پڑا ہوا ہے۔ وہاں سے اتر آئی، بچے کو دیکھا، پھر خیال آیا کہ مروہ کی طرف جاتی ہے۔ صفا کے سامنے ایک پہاڑی اور ہے مروہ، وہاں آپ تشریف لے گئیں اور وہاں سے نکل کر مروہ پر گئیں، ادھر ادھر دیکھا، پانی کہیں ملا نہیں، نظر نہیں آیا۔ پھر وہاں سے نیچے کی طرف اور اتر کے صفا پر جانا چاہتی تھی، تو جب نشیب میں جاتی یعنی پہاڑی سے اتر کر نیچے کی طرف آتی تو بچہ نظر سے اوجھل ہو جاتا۔ پہاڑ پر ہوتی تو بچہ بھی نظر آتا تھا اور اطراف ادھر ادھر نظر ڈالتی تھیں، جب نیچے کی طرف اترتی تو بچہ نظروں سے غائب ہوتا تو آپ دوڑ جاتی، پھر تھوڑا پہاڑ پر آتی، اونچائی پر آتی تو بچہ بھی نظر آتا۔ اس طرح آپ نے صفا مروہ کے درمیان تقریباً 7 چکر لگائے۔ 7واں چکر جب مکمل ہوا تو 7واں چکر ہونے کے بعد آپ بچے کی طرف آئیں تو آپ نے دیکھا کہ بچہ پیاس کی شدت کی وجہ سے جہاں ایڑیاں رگڑ رہا تھا وہاں سے پانی کا چشمہ ابل پڑا، اور وہی چشمہ آب زمزم کہلاتا ہے۔ حضرت سیدہ ہاجرہ بڑی خوش ہوئی کہ جہاں کھدائی کرنا بھی مشکل ہے، پتھروں کی زمین ہے، اور وہاں ایک دودھ پیتے بچے کی ایڑی کی رگڑ سے پانی نکل آنا، ظاہر بات ہے خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ اور پانی جب نکلنے لگا تو حضرت سیدہ ہاجرہ کو ڈر یہ لگا کہ کہیں یہ پانی جو نکل رہا ہے یہ نکلنا بند ہو جائے اور جو نکلا ہے وہ پانی پھیل کر ختم نہ ہو جائے، پانی میں زمین میں جذب نہ ہو جائے۔ تو آپ نے چاروں طرف اسے مٹی لگانا شروع کیا جمع کر کر کے، اور کہنے لگی یا ماء زمزم، یا ماء زمزم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمزم کا معنی ہوتا ہے ٹھہر ٹھہر، اے پانی ٹھہر ٹھہر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہاجرہ پر رحم فرمائے، اگر وہ اسے زمزم نہ کہتی، ٹھہر ٹھہر نہ کہتی تو وہ پانی کا کنواں نہیں دریا ہو جاتا۔ ان کے کہنے پر وہ پانی رکا ہے۔ بہرحال وہ پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ اور یہاں 2-3 باتیں اس حوالے سے میں عرض کروں۔ صفا مروہ کے درمیان حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 7 چکر لگائے، 7 راؤنڈ لگائے۔ کیا مقصد تھا ان کا؟ کائے کے لیے دوڑ رہی تھی؟ پانی کے لیے مقصد تھا، کچھ طلب کرنا تھا، تلاش کرنا تھا، کوئی وجہ ان کے پاس تھی۔ عبادت کی نیت نہیں تھی کہ مجھے ثواب ملے گا، نیکی ملے گی، یا عبادت ہے یہ، ایسا کچھ نہیں تھا۔ لیکن وہاں چونکہ اللہ کے حکم سے آ کے بسے تھے اور اللہ کی رضا پر راضی رہ کر اتنے جنگل و بیابان میں شوہر نے لا کے بٹھایا، اور شوہر سے انہوں نے صرف اتنا کہا کہ کیا ہمیں یہاں چھوڑنے کا حکم اللہ نے دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ کا حکم ہے۔ بس اس نیک اور متوکل خاتون نے جب یہ سنا تو برجستہ یہ کہا اگر اس کا حکم ہے تو مجھے امید ہے کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا، آپ جا سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی ذات پر بھروسہ، اللہ کی بڑی برگزیدہ بندی، ایک پیغمبر کی بیوی ہیں اور پیغمبر کی ماں ہیں۔ اب صفا مروہ جن پہاڑیوں پر ہو کے وہ گزری، ان پہاڑیوں کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑیاں شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔
اللہ فرماتا ہے پس تم میں سے جو کوئی حج کرے یا عمرہ کرے اسے چاہیے کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگائے. یہ قرآن میں حکم دیا. اب وہ پہاڑی پر وہ دوڑی تھی پانی کے لیے، ضرورت تھی انہیں. اللہ نے اس دوڑنے کو اتنا پسند کیا کہ قرآن میں اس کا ذکر کیا، اور آنے والے دنیا میں قیامت تک جتنے لوگ حج یا عمرہ کرنے آئیں گے اس پہاڑی پر چکر لگانے کو عبادت کا حصہ بنا دیا. عمرہ کرنے والا عمرہ کرے، حج کرنے والا حج کرے، صفا مروہ کی صحیح نہ کرے، احرام نہیں اترے گا اس کا، اسے حالت احرام ہی میں رہنا پڑے گا. اب ذرا دیکھیں کہ وہ پہاڑ، ظاہر بات ہے کہ اتنا مقدس کیسے ہو گیا کہ قرآن کا موضوع ہو گیا، اللہ کے کلام میں وہ نام آ گیا، دونوں کا، دونوں پہاڑیوں کا نام آ گیا اللہ کے کلام میں. آخر کیا وجہ ہے؟ کیا اس پہاڑی پر وہی اتری تھی یا اس کا مقام کچھ الگ سے ایک جنت سے آیا تھا؟ ایسا بھی نہیں ہے. اس کا رتبہ اتنا بلند کہ قرآن میں اس کا ذکر آیا اور ہر حاجی اور عمرہ کرنے والے پر ضروری قرار دیا گیا کہ وہاں وہ اس کا چکر لگائے، طواف کرے، آئے جائے، 7 راؤنڈ لگائے. اور جہاں جہاں حضرت حاجرہ نیچے آنے کے بعد دوڑی ہے نا، فرمایا وہاں دوڑنا بھی آپ کو، یعنی اتنا، اور اسے نشانی بتا دیا. اب ذرا سوچنے والی بات یہ ہے کہ ان پہاڑیوں کو اللہ نے اپنی نشانی کہا. وہاں صرف قدم لگے ہیں حضرت حاجرہ کے، تو جہاں قدم لگ کے ہٹے وہ قدم والی جگہ اللہ کی نشانی، تو خود قدم والی کا رتبہ کتنا بڑا ہوگا. یہ سوچنے والی بات ہے اور یہ عقیدے کو مہمیز کرتی ہے. عقیدہ اس سے مضبوط ہوتا ہے کہ جن ذوات قدسیہ کے قدم لگیں وہ جگہ جب اللہ کی نشانی بن جائے اور ان کی ادائے عبادت بن جائے تو خود وہ ذات کتنی معتبر ہوگی، وہ ذات کتنی معتبر ہوگی. اور یہ وہ ہیں جن کے قدموں کی جگہوں کو، دوڑنے کو، آنے جانے کو اللہ نے اس جگہ کو اپنی نشانی قرار دیا، اپنی آیتیں قرار دیا ہے. تو ذرا سوچو کہ جن کے صدقے میں ابراہیم کو بھی خلیل بنایا، حضرت حاجرہ کو اتنا رتبہ اونچا ملا، حضرت اسماعیل کو پیغمبر بنایا، وہ ذات محمد مصطفیٰ کی ہے. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے آقا کا مقام کیا ہوگا. اب ان کا مقام تو اپنی جگہ، جہاں حضور 1450 سال سے آرام کر رہے ہیں، اس مزار کا رتبہ کتنا بلند ہوگا. یہ سوچنے والی بات ہے، اس کا مقام، رتبہ کتنا بلند و بالا ہوگا. تو صفا مروہ کی پہاڑیاں اللہ فرماتا ہے من شعائر اللہ، وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. اور اس پر دوڑ لگانا، چکر لگانا، اللہ نے اسے عبادت کا حصہ قرار دیا ہے، جزو عبادت قرار دیا ہے. عمرہ کرنے والا طواف کر لے مگر سعی نہ کرے صفا مروہ کی تو وہ احرام نہیں سے باہر نہیں ہو سکتا، حلق نہیں کروا سکتا. اس کے لیے لازم ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو زمزم ہے، یہ اتنے پتھریلی زمین پر ایڑی کی رگڑ سے نکلا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کی، اور ایڑی کہاں ہوتی ہے؟ پوچھ رہا ہوں، پیشانی میں، پیر میں ہوتی ہے نا. ایڑی پیر کا حصہ ہے، پچھلا حصہ. اب حدیث سن لیں آپ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ تم جانتے ہو یہ زمزم کا پانی آتا کہاں سے ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ زمین سے نکلتا ہے.
تو فرمایا نہ، نکلتا زمین سے ہے، آتا کہاں سے ہے؟ تو کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پانی آتا جنت سے ہے۔ ارشاد فرمایا جنت کی نہر کا پانی حجر اسود میں گرتا ہے اور حجر اسود سے زمزم کے کنویں میں جاتا ہے، وہ پانی وہاں سے نکلتا ہے۔ تو وہ پانی کہاں کا ہے؟ نکلتا وہ کنویں سے ہے وہ، مگر آتا جنت سے ہے۔ پہلے تو ڈولوں کا زمانہ تھا، رسی ڈول سے کھینچتے تھے، اب تو بڑی بڑی پائپیں لگی ہوئی ہیں، 24 گھنٹے تک وہ موٹریں چلتی رہتی ہیں۔ آج تک نہیں سنا گیا کہ کبھی زمزم کا پانی ختم ہوا ہو، کیونکہ اگر زمین سے نکلے، زمین کا ذخیرہ ختم ہو جائے تو پانی میں قلت ہو جائے، پانی کم ہو جائے، مگر جو آتا ہی جنت کے نہر سے ہے اس میں کبھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ وہ جو پانی ہے اس پانی میں پانی کی معیت بھی ہے اور غذائیت بھی ہے۔ اس میں مجھے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا ایک واقعہ یاد آیا۔ حضرت کے زمانے میں ہندوستان کے ایک عالم تھے، عاشق رسول مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مکہ ہجرت کر لی، مکہ شریف چلے گئے، پھر وہاں سے مدینہ گئے اور مدینہ میں انتقال ان کا ہو گیا۔ مکہ شریف میں یہ جانے کے بعد 10 سال رہے۔ کتنے سال؟ 10 سال رہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں نے ان 10 سالوں میں شروع کے 7 سال اناج کا ایک لقمہ نہیں کھایا، کھجور تک نہیں کھائی، خالی زمزم پیتا رہا، الحمدللہ بالکل تندرست رہا۔ مطلب یہ کہ وہ پانی پیاس بھی بجھاتا ہے اور بھوک بھی مٹاتا ہے۔ اور ایسا پانی کیوں عطا کیا اللہ نے؟ کیونکہ دونوں کو خالی پانی کی ضرورت نہیں تھی، وہاں کھانے اور پانی دونوں کی ضرورت تھی نا، ماں بیٹے کو دونوں کی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا پانی وہاں عطا فرمایا کہ اگر بھوکا پیے تو بھوک مٹ جائے، پیاسا پیے تو پیاس بجھ جائے، اور حدیث میں تو حضور نے فرمایا بیمار پیے تو شفا پا جائے۔ جس نیت سے وہ پانی پیو گے اللہ تعالیٰ اس میں فائدہ عطا فرمائے گا۔ کم عقلی ہے، عقل کمزور ہے، تو عقل کو پاورفل کرنے کی نیت سے پیو، اللہ عقل کو مضبوط بنا دے گا۔ کسی کا ذہن کمزور ہے تو ذہن کی قوت کے لیے اگر نیت سے پیے اللہ تعالیٰ اس میں طاقت و قوت عطا فرمائے گا۔ علم میں برکت کے لیے پیا جائے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرمائے، اس نیت سے اگر پیو گے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دے گا، علم میں ذاتی عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ دنیا کا کوئی پانی آپ لے لیں، کسی برتن میں بھر کے رکھیں، کب تک اچھا رہے گا؟ ہفتہ بھر، 2-3 ہفتے گزرے اس کو دیکھو کھول کے، اس میں کچھ نہ کچھ جراثیم پیدا ہو جائیں گے، جالے پڑ جائیں گے، بدبو آنے لگے گی۔ جو پانی کبھی پیاس بجھا سکتا تھا اب مہینے بھر کے بعد اسے پیو گے تو پوائزن ہو جائے گا، بیمار ہونے کا اندیشہ ہے، اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ لیکن زمزم لے کے آئیں آپ، چاہے جیسے برتن میں بند کر کے رکھیں، مہینہ 2 مہینہ نہیں، سال 2 سال 10 سال تک رکھیں، وہ کبھی اس میں بدبو نہیں آئے گی، کبھی اس میں خرابی پیدا نہیں ہوگی، کیونکہ جنت کی ہر چیز سڑنے گلنے سے پاک ہے، اس لیے اس پانی میں کبھی بھی خرابی نہیں آتی، ہمیشہ صاف ستھرا اور شفاف رہتا ہے۔ جنت کا پانی ہے۔ کہاں کا ہے؟ اونچی بولو۔ نکلا کیسے ہے؟ کس کی ایڑی ہے؟ یہ بات سوچنے والی ہے، عقیدہ مضبوط بنا لیں۔ دنیا جنت ڈھونڈ رہی ہے، زمزم کہتا ہے وہ جنت تلاش کرنے والوں ادھر ادھر مت بھاگو، نبی کے قدموں میں آؤ، جنت وہاں ہے۔ سمجھے نا؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی قدموں میں آؤ گے تو جنت مل جائے گی، جہاں وہ ایڑی رگڑ دیں جنت کا چشمہ نکال دیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت سیدنا
اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام، اور یہی مسلک اعلی حضرت ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہاں؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور ہمارا ہی نہیں، دنیا بھر کے جتنے صحیح العقیدہ مسلمان گزرے ہیں یا آئندہ آئیں گے، سب کا یہی عقیدہ ہے کہ پیغمبروں کی شان، صفا مروہ کی پہاڑی، وہ تو نبی بھی نہیں ہے نا، حضرت ہاجرہ نبی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کسی عورت کو نبوت نہیں عطا فرمائی۔ جتنے نبی اور پیغمبر اور رسول ہوئے ہیں سب کے سب مرد ہی ہوئے ہیں، عورتوں کو اللہ نے نبوت رسالت نہیں عطا فرمائی۔ حضرت ہاجرہ نبی اور رسول اور پیغمبر نہیں ہے، پیغمبر کی بیوی ہے اور پیغمبر کی ماں ہے۔ جب ان کے قدم جہاں لگے وہ اللہ کی نشانی ہو جائے تو خود نبی کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ اور پھر جن نبیوں کو نبوت جس ذات کے صدقے میں ملی ہے وہ ذات مدینے کے تاجدار کی ہے، تو ان کا مقام، ان کا رتبہ کتنا بلند ہوگا۔ اور اس کو میں تھوڑا سا مزید ثابت کر دوں کہ صحیح العقیدہ مسلمانوں کا یہ ہے عقیدہ کہ نبی کا جہاں قدم لگ جائے نا، خدا کی قسم وہ جنت سے بہتر ہے۔ اور اس کو ہم ثابت کر سکتے ہیں حدیث سے، مختصر سن لیں آپ، زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے۔ مدینہ شریف جانا ہوا ہے کسی کا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کئی لوگ ہیں، اللہ سب کو لے جائے۔ آپ بھی گئے؟ انشاءاللہ جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں گئے جائیں گے تو انشاءاللہ دیکھیں گے۔ جب مسجد نبوی میں آپ اندر جائیں گے تو نمبر لگاتے ہیں لوگ ایک جگہ پر نماز پڑھنے کے لیے، وہ جگہ کون سی ہے؟ ریاض الجنہ۔ ریاض کہتے ہیں باغ کو، باغیچہ، ریاض جو ہے ریاض، اسے باغیچے کو ریاض کہتے ہیں عربی میں۔ جنہ، ریاض الجنہ کا مطلب ہوا جنت کا باغ، جنت کا باغ۔ اور حدیث ہے یہ حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ حدیث ہے کہ میرے منبر اور حجرے کے بیچ میں زمین کا جو ٹکڑا ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ یہ آپ نے سنا ہوا ہے، آئندہ بھی سنیں گے۔ اس کا ریزن میں یہاں بتا رہا ہوں، کیا وہ زمین کا ٹکڑا واقعی جنت سے اترا ہے؟ تو اسے جنت بنایا کس نے؟ وہ جنت ہو کیسے گئی؟ پوری مسجد خالی رہتی ہے اور لوگ وہاں انتظار کرتے ہیں اب نمبر لگے گا، اب نمبر لگے گا۔ بھیا جانے بھائی پوری کی پوری مسجد خالی ہے، پڑھ کہیں تو کہا نہ، وہ اگلی جو ہے نا الگ کلر کی صفیں بچی رہتی ہیں، وہاں ریاض الجنہ ہے۔ کہا یہاں جس نے نماز پڑھ لی، جو اس میں داخل ہو گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ جنت کس نے بنایا، کیسے بنی؟ تو میں آپ کو بتا دوں اصل بات، انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو کبھی کریں گے ہم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ آئے اور مسجد نبوی بنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں مزار ہے نا، وہی حضور کا حجرہ تھا، حجرہ عائشہ، اور ایسے حجرہ اور یہ مسجد کا منبر، ایک دروازہ مسجد میں کھلتا تھا اس حجرے کا، اب جالی پہ ایک ہے۔ جب بھی اذان ہوتی، نماز کا وقت ہوتا، وہ دروازہ کھلتا اور حضور چلتے ہوئے یہاں آتے، نماز پڑھاتے، پھر چل کے جاتے، پھر نماز کا وقت آتا، دروازہ کھلتا، آتے، نماز پڑھاتے، چلے جاتے۔ 10 سال آتے رہے، جاتے رہے، آتے رہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب تیرے قدموں کو اس زمین نے بہت چوما ہے۔ فرمایا اب یہ زمین نہیں ہے، جنت کا باغ ہو گیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو حضور کے قدموں نے اسے جنت بنایا ہے۔ تو جہاں جس جگہ پر حضور کے قدم لگے وہ زمین جنت کا باغ ہو جائے تو پھر خود حضور کا روزہ کتنی بڑی بات ہوگی، اس کا درجہ کتنا بلند و بالا ہوگا۔ تو بہرحال زمزم شریف جو نکلا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑی کی رگڑ کی بنیاد پر۔
اور اس کی تعظیم آج بھی کی جاتی ہے، اور ہم ہی نہیں کرتے۔ جو نسبتوں کو نہیں مانتے وہ بھی اس کو کھڑے ہو کے پیتے ہیں۔ تو بھیا پانی کھڑے ہو کے کیوں پی رہے ہیں آپ؟ کہا زمزم ہے۔ تو کہا زمزم ہے تو کیا ہوا؟ کھڑے ہو کے کیوں؟ کہا تعظیمن، تعظیم ہے اس کی کہ کھڑے ہو کے پیا جائے۔ اور حدیث میں بھی ہے کہ زمزم جب پیئیں تو کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر کے اسے پیئیں۔ حالانکہ وضو کا بچا ہوا پانی بھی کھڑے ہو کے پینے کا حکم ہے، مگر اس میں قید ہے۔ قید یہ کہ اگر کوئی تبرکن گھونٹ دو گھونٹ وضو کا بچا پانی پینا چاہتا ہے تبرکن، اسے کھڑے ہو کے پینے کی اجازت ہے۔ لیکن کوئی پیاس بجھانے کے لیے پینا چاہتا ہے، اب اسے کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن زمزم کا معاملہ نرالا ہے، اسے تبرکن پیو تو بھی کھڑے ہو کے، پیاس بجھانے کے لیے پیو تو بھی کھڑے ہو کے، بیٹھ کے نہیں پینا ہے۔ کا وجہ کیا ہے؟ کا تعظیم ہے۔ تو جب جس کے قدم سے نکلا ہے نکلی ہوئی شے کی تعظیم، تو خود قدم والے کی تعظیم، ان کی عزت، ان کا قدم کتنا اعلیٰ ہوگا، اور جس کا قدم اتنا اعلیٰ ہو اس ذات کا سر کتنا بلند ہوگا، ہے نا؟ یہ سوچنے سمجھنے والی باتیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو وہاں پانی میسر آیا، اور وہاں وہ بڑے خوش تھے مگر تنہا، چھوٹا سا بچہ ہے اور ماں ہے، ایک دم جنگل ہے، میلوں میل تک کہیں کوئی انسان نہیں، کوئی چرند و پرند نہیں، کیونکہ پرندے بھی ہوتے ہی وہاں جہاں پانی ہو، اگر پانی نہ ہو تو پرندے بھی پرواز نہیں کرتے، کوئی ایک آدھ گزر گیا سو گزر گیا، اس کے علاوہ کوئی پرندوں کی آوک جاوک بھی وہاں نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال انہی ایام میں ایک قبیلہ خانہ بدوشوں کا، خانہ بدوش ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کے گھر ہی ان کے کاندھوں پر ہوتے ہیں۔ خانہ کا مطلب گھر، اب بدوش کا مطلب ہے کاندھے پر گھر لے کے چلنے والے۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ کہیں خیمے لگا دیتے ہیں، جانور ان کے ساتھ ہوتے ہیں، بھیڑ ہے، بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، گائے بیل وغیرہ ہوتے ہیں، اور ان کے اپنے کوئی ذاتی مکان نہیں ہوتے۔ جہاں چارہ دکھا، ہریالی دکھی، وہاں اپنا پڑاؤ ڈال دیتے ہیں، جانور جب تک چرتے رہے، پانی ہے، اور چارہ پانی جب ختم ہونے لگا، چارہ ختم ہو گیا تو پھر آگے وہ مزید ہریالی کی چکر میں اس کے تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ ایسا ایک قافلہ قبیلہ بنو جرہم اس کا نام ہے، وہ قافلہ کہیں سے گزرتا ہوا آ رہا تھا، اور اس علاقے سے وہ گزرا کہ کہیں چارہ پانی جانوروں کے لیے میسر آئے تو وہاں ہم کچھ دن قیام کریں گے۔ تو اب ظاہر بات ہے مکہ کی وادیوں سے جب گزرنے لگے، اس وقت مکہ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، بالکل پہاڑیاں تھیں اور پتھریلی زمینیں تھیں۔ تو وہ قافلے والوں کو کچھ پرندے ان فضاؤں میں اڑتے ہوئے نظر آئے، تو انہوں نے دور سے دیکھا، کہا یار ادھر پرندے ہیں، یہ پرندے کا اڑنا بتا رہا ہے کہ ادھر پانی ہوگا۔ تو وہ جہاں پرندے پرواز کر رہے تھے اس طرف وہ قافلہ آ گیا۔ اب جیسے وہاں آیا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا کنواں بنا ہوا ہے، کنواں نما، اور وہاں ایک عورت اپنے بچے کو گود میں لے کے بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ لائے، کہا پانی بھی قریب آئے، پانی دیکھا، خاتون سے کہا کہ پانی پی سکتے ہیں ہم؟ تو کہا پیو۔ اب ان کو بھی تھوڑی تسلی ہو گئی نا، ایک لمبا عرصہ بیتا تھا، دو جانوں پر مشتمل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، راتیں گزر رہی ہیں، دن گزر رہا ہے۔ اب یہ آ گئے، انہوں نے پانی پیا تو پانی ایسا کہ زندگی میں کبھی اتنا اچھا پانی پیا نہیں تھا۔ تو کہا جگہ اچھی ہے، پانی ہے۔ تو حضرت حاجرہ سے اس قافلے والوں نے یہ کہا کہ خاتون اگر تم اجازت دو تو کیا ہم یہاں ٹھہر جائیں؟ تو حضرت حاجرہ نے کہا کہ ہاں میں بھی اداس رہتی ہوں، اکیلی ہوں، تم اگر یہاں رہنا چاہتے ہو تو رہو، مگر ایک شرط ہے، میں اکیلی عورت، گود میں بچہ ہے، کنواں میرا ہے، طاقتور تم ہو، قبیلہ تمہارا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کنویں پر تم اپنا حق جتانے لگو، اپنا نام کرو اور مجھے پیچھے ڈھکیل دو۔ پانی جتنا لینا ہے لے سکتے ہو، استعمال کر سکتے ہو، پی سکتے ہو، جانوروں کو پلا سکتے ہو، لیکن حق نہیں چلے گا تمہارا، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا ہے۔ یعنی ہوتا ہے نا جس کی لاٹھی اس کی بھینس، وہ خاتون کمزور ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنا حق جتانے لگو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہ، پانی
وہ جو کنواں آئی آپ کا ہی رہے گا, ہم یہاں رہتے ہیں. اب انہوں نے وہاں اپنا پڑاؤ ڈال دیا, وہاں بس گئے. اس طرح چھوٹی سی ایک آبادی وہاں بن گئی, چھوٹا گاؤں. ایک چھوٹا گاؤں بھی کیا کہیں گے اسے, بس وہ ایک خاندان تھا, اور یہ دونوں ماں اور بیٹا, یہ چھوٹا سا ایک چند مکانوں کا یا چند خیموں کا ایک بستی وہاں بس گئی. اس کو آپ ذہن میں رکھیں, انشاءاللہ آگے کام آئے گی یہ بات, میں اس وقت آپ کو یاد دلاؤں گا. مکہ, اب مکہ آباد ہوا, اب مکہ بسا. ریزن کیا تھا بسنے کا؟ پانی. کیا ریزن تھا؟ ہاں, اسے یاد رکھیے گا. اب وہ آبادی, ان کے جانور تھے, اونٹ تھے, بکریاں تھیں, اس طریقے سے وہاں چھوٹی سی آبادی بن گئی. تقریباً 7 سال کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ باری تعالیٰ, تیرا حکم تھا بچے اور بیوی کو میں نے وہاں چھوڑا تھا, میرے مولا اگر اجازت ہو تو ملاؤں, اگر اجازت ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں ابراہیم جا سکتے ہو, اب جا سکتے ہو. 7 سال کے بعد ملک شام سے نکلے, جنگل, بیابان, ریگستان, پہاڑیاں عبور کرتے ہوئے مکہ آئے جہاں چھوڑا تھا. چھوڑ کے گئے تھے تب کیا تھا, اب حالت تھوڑی بدلی ہوئی ہے. آپ نے دیکھا تو خوشی ہوئی, کیونکہ آپ نے دعا بھی مانگی تھی نا, عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ افئدۃ من الناس تہوی الیہم افئدۃ من الناس. اے اللہ لوگوں کے دلوں کو اس طرف مائل فرما دے, میں نے اپنے اہل و عیال کو یہاں چھوڑ دیا تیرے بھروسے. تو آباد ہو گئی تھی, اب بستی بن کر بس گئی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے, بیوی سے ملاقات کی, بچہ, اب ظاہر بات ہے ایک تو برسوں بعد بچہ پیدا ہوا تھا, اسے چھوڑ دینے کا حکم ہوا, چھوڑ دیا. پھر 7 سال بیتے بچے کی جدائی میں, 7 سال کے بعد آئے. اب وہ لاڈ اور پیار اور وہ جو ابھرے گی نا محبتیں, اس کا کوئی ٹھکانہ ہو سکتا ہے؟ اتنے لمبے عرصے اب بچے کے ساتھ وہ پیار, وہ محبت کی فراوانی کہ پوچھو مت. بڑی محبتیں اور بڑی عقیدتیں نچھاور ہو رہی ہیں. بچے کو ایک پل کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے سے جدا نہیں کر رہے ہیں. 7 اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا, ابراہیم اتنی محبت کیا ہمیں بھول گئے؟ کب اولاد تجھے کیسے بھولوں, اولاد بھی دی ہے تو نے عطا فرمائی ہے, اور دل میں محبت بھی ہے تو تیری عطا کردہ ہے, تو نے محبت ڈالی ہے تو محبت کرتا ہوں. کب محبت ہے نا تو کباری تعالیٰ محبت تو ہے, لیکن تجھ سے زیادہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر ایک خواب دکھایا, اور نبیوں کا, پیغمبروں کا جو خواب ہوتا ہے وہ خواب بھی وحی کی ایک صورت ہوتی ہے. ہمارے خواب ہماری سوچوں پر مشتمل ہوتے ہیں, یا کبھی پیٹ خراب ہو جائے تو بھی سپنے آتے ہیں آڑے تیڑے, ایسا بھی ہوتا ہے, یا گزرا ہوا کچھ چیز ہمیں نظر آ جاتی ہے وغیرہ وغیرہ ہوتا ہے. لیکن سچے بھی خواب ہوتے ہیں, جھوٹے بھی ہوتے ہیں, ہم دیکھتے کچھ ہیں تعبیر کچھ اور نکل آتی ہے, ایسا ہمارے ساتھ ہوتا ہے. لیکن نبی اگر خواب دیکھتا ہے تو انبیاء کرام کا خواب بھی وحی کی ایک قسم ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ خواب میں وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں, جو قربانی والا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے, ذبح کر رہے ہیں. دوسرے دن اٹھے اور اپنی بیوی سے کہا کہ اسماعیل کو تیار کرو, مجھے کہیں جانا ہے. انہوں نے تیار کر دیا, بچے کو لے کے نکل پڑے. چھری بھی آپ نے رکھ لی ساتھ میں, اور لے کے مکہ سے مینا کی طرف, اس طرف وہ گئے. اور جب مینا پہنچے تو مینا پہنچنے سے پہلے مینا کی وادی تھوڑا آگے پڑتی ہے, راستے میں شیطان نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا ارادہ ہے کہ اپنے بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے یہ ذبح کر دیں گے, قربان کر دیں گے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس وہ انسانی شکل میں آیا اور آ کر کہنے لگا, اسماعیل تم جانتے ہو تمہارے ابا تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ تو کہا نا یہ تو پتہ نہیں ہے, لیکن کہیں کسی خاص کام سے ہی جاتے ہوں گے.
تو کہا نا تمہیں ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ نانا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے؟ تو کہا نا ایسا ہونے والا ہے. تو کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک تو برسوں بعد میرے والد مجھے ملے ہیں، اتنا پیار اتنی محبتیں، اور وہ مجھے ذبح کر دیں گے، کاٹ دیں گے. تو اب یہ مان نہیں رہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. شیطان نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، جب اللہ کا حکم ہے تو وہ کریں گے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو روکنے والا کون؟ مجھے تو شیطان لگتا ہے کہ اگر حکم خدا ہے تو پھر تو میں بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہوں. اب اس نے یہ دیکھا کہ یہاں مسئلہ کام نہیں بنا، حضرت حاجرہ کے پاس بھی گیا. حضرت حاجرہ نے تو کہا کہ اگر حکم خدا ہے تو ایک اسماعیل کیا، اگر اللہ 1000 دے تو 1000 اس کے نام پہ قربان کر دو. یہ جذبہ تھا، یہ دین کے لیے اور اللہ کے لیے محبت تھی. وہاں سے پھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا ابراہیم خواب پر عمل کر رہے ہو؟ آپ ذرا سوچیں نا، سپنے تو آتے رہتے ہیں اور خواب پر کوئی عمل کیا جاتا ہے. آتے ہیں جاتے ہیں اور اس کے مطابق آپ عمل کریں گے اور ایک لوتے اولاد کو آپ قربان کر دیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھایا، کنکریاں اٹھائیں اور اس کی طرف پھینکا کہ نکل مردود یہاں سے، میرا رب میرے بیٹے کی قربانی چاہتا ہے اور تو مجھے روک رہا ہے. تو وہ کنکر لگے تو بھاگا، پھر آگے بڑھے تو کچھ فاصلہ چلے تھے، پھر آ گیا، پھر آپ نے کنکریاں اٹھا کے ماری، پھر تھوڑا فاصلہ چلے پھر آ گیا، تیسری مرتبہ پھر آپ نے کنکریاں اسے ماری اور وہ فرار ہو گیا. وادی منا میں آئے. وہاں آنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قریب بلایا، قریب کیا اور قریب کر کے یہ کہا قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اسبعک فانظر ماذا ترى. اللہ فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب دیکھا کہ خواب میں انی اسبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، اب میں تیری مرضی چاہتا ہوں، تو کیا چاہتا ہے؟ میں نے خواب میں دیکھا ہے اور میں اس پر عمل کرنا چاہتا ہوں، اب تو بتا. فانظر ماذا ترى، تیری کیا رائے ہے، کیا مرضی ہے تیری؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین. بیٹے نے کہا ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے نا آپ وہ کر ڈالیے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے، میں تیار ہوں اس کے لیے. اب آپ نے پکڑا اور پھر ذبح کرنا چاہا. بہرحال اللہ نے نیت جانتا ہے، اللہ تعالیٰ پورا ارادہ تھا، مصمم ارادہ تھا، نیت پختہ تھی. اللہ تعالیٰ نے ارادہ جان لیا، ارادہ جانتا ہے، نیت مخلص تھی. بیٹا بھی تیار ہے، باپ بھی چھری چلا رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے وہ ہونے نہیں دیا، بلکہ ان کی جگہ دمبا ذبح ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم جو تمہیں حکم دیا گیا تھا تم نے پورا کر دیا، اللہ نے تمہاری قربانی کو قبول کر لیا ہے. اب رہتی دنیا تک جو صاحب استطاعت ہیں، بقرعید میں ایسے لوگوں پر قربانی کرنا 3 دنوں میں واجب قرار دیا. وہ سنت ابراہیم ہے اور اس کے مطابق یہ قربانیاں الحمدللہ ہوتی ہیں اور انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اگلی بات انشاءاللہ آنے والی محفل جب بھی ہوگی اعلان کر دیا جائے گا آپ کو موبائل کے ذریعے بھی اور ایسے بھی، تو آپ ضرور تشریف لائیں. اللہ تعالی ہم کو آپ کو اپنے بزرگوں کے فیضان سے مالا مال فرمائے.